اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سننے والوں، ہم یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جس انداز میں پچھلے الیکشن کو 8 فروری کو بندوق کے زور پہ عدالت، ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی کی طاقت سے انتخابات چھینے گئے، اور جس انداز میں 2 نمبر کے لوگوں کو پارلیمنٹ میں بٹھا دیا گیا، ڈی چوک پہ بنیادی اپنی انسانی حقوق کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں نے اجتماع کا آئینیہ کا استعمال کرتے ہوئے جس انداز میں معصوم بچوں پہ گولیاں برسا کر پاکستان کی سڑکیں ان کے خون سے لال کی گئیں، جس طرح باعزت باپردہ خواتین کو گرفتار کیا گیا، اور اب بھی 60 سال کے اوپر کے بہت سی خواتین جیلوں میں ہیں، اور ہزاروں کارکن صرف اس جرم میں ان کے خلاف FIR داخل کی گئی ہیں کہ وہ اپنے چھینے ہوئے ووٹ کے حق کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہر اس پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے جو اس ملک سے محبت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کہ یہاں ایک آئین ہو، اس کی بالادستی ہو، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، تمام پالیسیاں وہاں سے ملیں، کسی فرد کا فرد پہ، کسی طبقے کا طبقے پہ، کسی فرقے کا فرقے پہ بالادستی نہ ہو، اور ایک جمہوری پاکستان جو قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چل سکے۔ ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس فسطائی حکومت کے خلاف نکلیں۔ ہم نہیں چاہتے، ہمیں اپنے بچے عزیز ہیں، ہماری اپنے افواج کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، پیرا ملٹری فورسز کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے افواج اور ہمارے ادارے بھی دنیا کے فوجوں کی طرح، دنیا کے اداروں کی طرح آئین کے دائرے میں رہیں۔ اس سلسلے میں تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، سب کو پتہ ہے، بہت پہلے سے اعلان کر دیا تھا کہ اس دن کو ہم ایک بلیک دن کے طور پہ منائیں گے۔ 25 کروڑ انسانوں کو، یہاں دہشت گردی کی باتیں ہوتی ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی وہ کیا ہو سکتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو بندوق کے زور پہ چھینا جائے اور پھر کہا جائے کہ ہم پاکستان کی خیر کے لوگ ہیں۔ اس سلسلے میں اعلان ہوا تھا کہ 8 فروری کو وہ ہوں گے۔ درمیان میں محترم عمران خان کی صحت کی خرابی کی بات کارکنوں کے ذہنوں میں، پارٹی کے کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی۔ ہم اس کو اپنے مقاصد سے ڈائیورشن سمجھتے ہیں۔ عمران خان عام آدمی نہیں ہے۔ عمران خان 25 کروڑ انسانوں میں سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ وہ اس وقت سرکار کی پٹھی ہے۔ عمران کو کوئی نقصان ہوا، جس کی ذمہ دار پاکستان کی تمام سرکار ہوگی، ملٹری اینڈ سول۔ ایسی کوئی غلطی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمیں عمران خان کی صحت کا ضرور خیال ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ہم اس کی ذمہ داری لیں گے۔ اصل میں ہمیں اصلی اس سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تمام پارٹیوں اور بالخصوص عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کو، جن کے لاکھوں کارکن ہیں، وہ مہربانی کریں، اپنی اس مشن سے پیچھے نہ ہٹیں۔ آج سے تمام عمران خان کی پارٹی کے کارکنوں کو، جس علاقے کے وہ رہنے والے ہیں، جس بازار کے وہ رہنے والے ہیں، فرام ساؤتھ ٹو ایسٹ، مغرب سے لے کر مشرق تک، تمام بازاروں میں ہم نکلیں۔ ہم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ ہم نے بچے کسی سے مروانے ہیں۔ ہم دکاندار کے پاس جائیں گے کہ بھائی یہ فسطائی حکومت، نہ ہمیں آپ سے چندہ چاہیے، نہ ہم آپ کو کسی سے لڑانا چاہتے ہیں۔ اس فسطائی حکومت کے خلاف ہمارے ساتھ ایک تعاون کریں۔ اپنے اس ووٹ کا، جو آپ کا ووٹ چھینا گیا ہے 25 کروڑ انسانوں کا، اس کے اظہار نارضاگی کے لیے 8 فروری کو دکان بند کریں۔ ہمیں اپنے اپنے بازاروں میں کمیٹیاں بنا کے تمام تنظیموں سے، باربر تنظیموں سے، نان بائی تنظیموں سے، ٹرانسپورٹ تنظیموں سے ملنا چاہیے، اور سب کو یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ اس جنگ کا سلوگن ہے، ہم ظلم کے خلاف نکلے ہیں،
آؤ ہمارا ساتھ دو۔ محترم سہیل جس انداز میں اپنے صوبے میں اپنے صوبے کے باہر ایک عوامی ابھار پیدا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، سندھ کا دورہ کیا، پنجاب کا کیا، اور اپنے صوبے میں اس کے طول و عرض میں پھر رہے ہیں، یہ کام ان کے ساتھ ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے کارکنوں کی توجہ اس طرف کم ہے کہ کس طرح ہم نے 8 فروری کے دن کو کامیاب بنانا ہے۔ آج سے وزیر اعلیٰ صاحب بھی ان کے اکابرین بھی اپنے کارکنوں کو ہدایت کر دیں گے، کل یا پرسوں پاکستان کی اگر ہم کام کریں، کل یا پرسوں پاکستان کی جاسوسی اداروں کی رپورٹنگ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے طول و عرض میں فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، فرام ویسٹ ٹو ایسٹ سارے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ دکان بند رکھو، ٹریفک بند رکھو۔ انشاءاللہ بہترین وہ ہوگا۔ 8 فروری رات کو مشربردار جلوس ہوں گے، اس کے بعد اگر یہ حرکت نہیں کریں گے، ہم نے اپنی تاریخ جمہوری انداز میں نہ کسی کو لڑانا ہے نہ کسی کو مارنا ہے، جمہوری انداز میں انشاءاللہ عوام کی طاقت سے ہم اس فسطائی نظام کو جام کر دیں گے، اور پاکستان میں ایک نئے الیکشن کی فضا پیدا ہوگی۔ بھلے ہم اس میں ہار جائیں، پرواہ نہیں، لیکن ایک آزاد الیکشن کمیشن، اس کے نتیجے میں عام انتخابات، جو پارٹی جیتے وہ گورننگ کرے، ہم ایک دوسرے کو معافی دیں، جنہوں نے برا کیا ہے بس وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن انسان غلطیاں کرتا ہے، توبے کا دروازہ کھلا ہے، ہم سب توبہ کریں، آئیں پاکستان کی تشکیل نو کریں، ایک جمہوری پاکستان، ایک اچھا پاکستان جو قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چل سکے۔ بسم اللہ کریں، 8 فروری کے اس پہ متمرکز ہوں، کام شروع کریں۔ عمران خان کی صحت انشاءاللہ ٹھیک رہے گی، کوئی اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ 8 فروری کے بعد یہ ابتدا ہے، ہم اس وقت تک یہ تحریکیں چلاتے رہیں گے، نہ ہمیں شہباز سے دشمنی ہے نہ کسی اور سے دشمنی ہے۔ ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے کیا کمال کر دیا، ٹھیک ہے الیکشن ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے جینا تھا، لیکن آئین کے پرخچے تو آپ نے اڑائے، آپ نے غلط ووٹ استعمال کیا، عدالتوں کے پر کاٹے، اپنے پی کا آرڈیننس کر دیا۔ ان سب کا علاج یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس لنگڑی لوڑی جمہوریت کو کوشش کریں بچائیں، اور واقعی پاکستان میں واپس آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ہر پاکستانی جس بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، جس مسلک سے اس کا تعلق ہو، وہ ہمارا ساتھی ہے۔ آئیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر بس سڑکوں پہ 8 فروری کے شام کو مشل بردار جلوس نکال کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ کہیں کہ اے ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ آپ سب کا شکریہ تھا یہ کہ انصاف کے کارکنوں ہمت کرو، اپنے اپنے بازاروں میں انتہائی شرافت سے ٹھولیوں میں جاؤ، لوگوں سے ریکویسٹ کرو شرافت سے، جو بند کرے وہ کسی شریف آدمی کا سلوگن تھا، جو دے اس کا بھی بلا، جو نہ دے اس کا بھی بلا۔ گاڈ بلیس یو، بہت مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، آمریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد۔ تمام قیدی رہا ہوں گے انشاءاللہ، ہماری بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کو اس قسم پرسی کی حالت میں قطعا نہیں چھوڑیں گے۔ مہربانی۔